بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بے شمار واقعات ہوئے ہیں، سارا دن ہی ایونٹ فل رہا ہے۔ پہلے تو میں اپنی 2 دن کی جو غیر حاضری ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک تو ایز یوزول فیصل وارڈا کا کیس آج اسلام آباد الیکشن کمیشن کے پاس تھا، اور پھر وہی ہوا جو ساری جگہ پہ ہوا ہے کہ انہیں جواب نہیں دیا، وہ تاریخ لے کے فرار ہو گئے۔ چنانچہ ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں۔ البتہ اکبر ایس بابر کی جو تکالیف ہیں وہ کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 3 سال میں ایک ہی کام ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس منگوائے ہیں۔ آج انہوں نے ملازمین کے بھی نام دیے ہیں جن کے اوپر ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ٹیٹیاں لوگوں کو کہتے ہیں نا، تو یہ وہ ٹیٹی ہیں جو کہ خود یہ لگواتے رہے ہیں، اور جس پیمانے کی لگوائی ہوئی ہیں وہ جب کوئی تحقیق ہوگی، کوئی آگے بڑھے گا تو تب بھی پتہ چلے گا ان کے اپنے کیا معاملات ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو پٹیشن تھی کہ ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے پی ٹی آئی کی، تو وہ بھی الیکشن کمیشن نے 12 رد کر دی ہے۔ لیکن میں ایک چیز پی ٹی آئی والوں کو مانتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی اس کے 2 حصے تھے۔ ایک یہ تھا کہ یہ پٹیشن ایڈمٹ ہو جائے، یعنی کہ اس پہ ہیئرنگ ہو اور تفصیل پہ بحث ہو، اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہرحال پتہ نہیں اس کامیابی کہ کیا نکلے گا لباب، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں پہ الٹی پڑ جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن جب کرے گا تو ایک تفصیلاً فیصلہ آئے گا کہ جی 16 بندوں کے نام دینے پڑیں گے ان کو، یا ان 4 بندوں کے نام دینے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد ان 4 بندوں نے اگر اقبالی بیان دے دیا تو پھر ان کا کیا بنے گا، اور اس سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا یوسف رضا گیلانی کا، وہ دوسری بات ہے۔ بہرحال اسی اس میں اب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب خم ٹھوک کے سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے وہ پہلے بھی ایکٹیو تھے، مزید ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ حکومت اور ریاست کے کینڈیڈیٹس ہیں، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ بندہ کیا کہے کہ جو ملک جس کو کہنے چاہیے اندھوں کو بھی پتہ ہے، بہروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ جمہوریت پہ چل رہا ہے یا کسی خاص اشارہ آبرو پہ چل رہا ہے، تو یہ شیخ رشید جیسے دوست جو ہیں وہی ترجمانی کر دیتے ہیں کہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ ریاست آپ کو پتہ کون ہے، اور ریاست کا انگریزی میں ترجمہ ڈیپ سٹیٹ بھی ہے، جو ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ پاکستان کی مثال تھی دنیا میں کہ اصل حکومت ڈیپ سٹیٹ کی ہے، تو وہ ڈیپ سٹیٹ اور حکومت کے کینڈیڈیٹ ہے۔ اور بہرحال یوسف رضا گیلانی بھی سامنے موجود ہے۔ سامنے کاغذوں میں تحریک انصاف کے جو ووٹس ہیں ان سے کوئی 3 یا 4 ووٹس کم ہیں، لیکن شبلی فراد نے کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کمال کی بات کر دی۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے ہم یہ الیکشن جیتیں گے، ہم ہر وہ اصول اپنائیں گے جو اس کو اپنا کے الیکشن جیتا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں نے آج تک کسی کی نہیں سنی۔ بات اس لیے جائیں گے کہ بہرحال نمائندگی وہ ایک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مطلق انانوں کی کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جس طریقے کی تھی، ویسے میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو رات کے وقت میں ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، جو بے شمار آل فال بکتے ہیں، کئی تو دن کو بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ لیکن اب بہرحال یہ آتے ہیں تو اپنی پارٹی کو امبیرس کرتے ہیں کہ صبح سویرے ان کا ایک ٹویٹ آیا، اور ٹویٹ اس کے بالکل برخلاف تھا، اور کہا جی میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا۔ یہ واحد پارٹی ہے جس نے میرا خیال اپنے منہ سے نکلے ہر لفظ کی، عمران خان سے لے کے نیچے تک ہر لفظ کی وضاحت کی ہے یا یو ٹرن لیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئی ہے۔ لیکن ان کو یہ سہولت کیوں ہے؟ اب تحریک انصاف کبھی سول سرچنگ کرے گی یا نہیں کرے گی، خود احتسابی ہے یا نہیں ہے، کوئی اندر نہیں کہ کوئی ایسے بندے بیٹھے ہیں جو کوئی حق سچ کی بات ہی بتا دیں، ان کو صحیح صورتحال سے بھی آگاہ کر سکیں۔ اور وہ یہ کہ تحریک انصاف سول سرچنگ کرے گی یا نہیں کرے گی، خود احتسابی کا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اپنے اندر ہر بات۔ اب میں نے یہ دیکھا جی کہ یہ واحد پارٹی ہے کہ آج عمران خان اگر کہہ دے کہ میں آخری 2 سال میں
پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مارس پہ پہنچا دوں گا. مارس جو پتہ نہیں کتنے ارب میل دور سے آ رہا ہے، یہ خواب دیکھنا شروع کر دیں گے کہ ہم مارس پہ موجود ہیں، مریخ کے اوپر موجود ہیں. ابھی وہ سمجھتے ہیں عمران خان 50 لاکھ گھر دے کے جائے گا، 1 کروڑ نوکری دے کے جائے گا. ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اس کی وجوہات یہ ہیں کیونکہ اس پارٹی کے اندر نہ خود احتسابی ہے، نہ سول سرچنگ ہے، نہ میڈیا کو اجازت ہے کہ ان کی پخی و دھڑے ان کی اس طرح کی باتوں کے اوپر یا ان کے جھوٹ کے اوپر. اب اس میں وہ ایک کامران خان صاحب کی ٹویٹ آئی جو میرا آج اصل موضوع ہے، اور میرا موضوع وہی ہے کیونکہ میں نے خبر بریک کی تھی کہ بزدار صاحب سے وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ لے لیا. اب یہ کل یا پرسوں کی بات ہے جب انہوں نے ایمرجنسی بزدار صاحب کو اسلام آباد بلایا اور اپنی پارٹی کے اعلیٰ لیڈرشپ کو بلایا. وہاں ساری بات ہو گئی اور یہی بتا دیا گیا لیڈرشپ کے اندر کہ بزدار صاحب جو ہے ان کا جانا بن گیا ہے، لیکن اس وقت تک ہم نہیں جانے دیں گے جب تک کہ متبادل ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. اسی دوران میں کامران خان صاحب، فیمس کامران خان صاحب، آج کامران خان کے ساتھ، وہ اکثر آج کل ان کو ٹویٹس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنا نور بصیرت عام کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان نے بڑے عرصے پہلے کسی میرا خیال ہے بڑے سینئر آرمی آفیسر بریگیڈیئر جنرل کا انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ میرا انفارمر تھا اور یہ 90s میں میرے پاس انفارمیشن لاتا اور میرے لیے کام کرتا تھا. مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑی ہے کہ میرے تایا کے بیٹے جو تھے وہ ایم آئی میں تھے، بریگیڈیئر شفیق احمد خان نیازی، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی مثال آپ. میرا خیال ہے ان کے ساتھ جو لوگ کام کر چکے ہیں، ان کے سینئر یا ان کے جونیئر، تو ان کے لیے وہ رول ماڈل تھے. تو کراچی میں کچھ عرصے کے لیے پوسٹڈ تھے، میرا خیال 90 کی بات ہے، 94 95 96 میں یاد نہیں پڑتا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو یہ ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ملنے آتے تھے اور مجھے وہاں سے وہ خبر لے کے جاتے تھے یا وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو مجھے وہاں سے پتہ چلا وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. شفیق بھائی چونکہ بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے، لیکن چونکہ میں رہتا تھا اور اس وقت کوئی ایسا جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو بے ضرر سی چیز تھی وہ دیکھنا یا ان چیزوں کا، اکثر بتاتے تھے کہ بھئی یہ فلاں بندہ جو آرٹیکل لکھ رہے ہیں اخبار میں یہ ہم نے پلان کرایا، کیونکہ اس ان باتوں کے وہ اثرات نہیں تھے جو آج کل ہو رہے ہیں یا جو جس طریقے سے خرابی بربادی کی طرف ہم جس طرح پہنچے ہیں. تو یہ کامران خان صاحب میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے وہ وزٹس جو تھے شفیق بھائی کے جہاں پہ ان کی جگہ ملی تھی اور میں بھی انہیں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں پہ آ جاتے تھے. تو اب انہوں نے کہہ دیا جی کہ بزدار اور محمود خان کو ہٹا دو، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے. یہ آج ان کی ٹویٹ آئی ہے، وہ روزانہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور روزانہ ایک نئی شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ آج چھوڑ دو وگرنہ ہم نے آپ کو بچا لیا ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو 178 ووٹ جھوٹے سچے دے کے بچا لیا ہے، اب نہیں بچائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے محمود خان کو یا بزدار کو کم از کم فوری طور پر تبدیل نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو کسی نہ کسی جگہ پہ پنجاب میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور پنجاب میں ہی ہوگا کہ وہاں پہ ووٹوں کو نو کانفیڈنس آ جائے. چنانچہ بلاول صاحب کی جو چودھری شجاعت صاحب کو وزٹ ہے اور جو سیاستدان بعد میں باہر باتیں کرتے ہیں، جو ایم کیو ایم باہر باتیں کرتی ہیں، اس میں چھوٹا سا بات ذکر ہو جائے کہ وہ آج کل وزیر اعظم صاحب کے پاس سینیٹرز جا رہے ہیں تو اس میں ایک بیرسٹر سیف صاحب بھی ہیں جو ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، پشاور سے ان کے تعلق ہے، پٹھان ہے، لیکن ان کو ہمیشہ سے مشرف کے وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ گود میں بیٹھے رہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ ہے ہی نہیں. یہ ہماری میڈیا کے اندر میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیچارے زبردستی جا کے ان کی گود کے اندر جا کے سر رکھ کے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں قدم میں رکھ کے جیسے کوئی ان کو پتہ ہے کہ یہیں سے جو ہے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جائے گا. چنانچہ صاحب صاحب جو ہے میرا خیال ہے ایک عرصہ دراز سے سینیٹر ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سینیٹر جو ہیں وہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن مجھے بیرسٹر سیف خان صاحب کے بارے میں ایک ہی بات کرنی ہے اور بڑی دلچسپ ہے. یہ 1994 میں یہ پاسبان کے ساتھ ہوتے تھے. جب پاسبان بھی ہے تو میرے دوست محمد الدرانی صاحب، یہ ان کا تخیل تھا اور ایک عرصہ انہوں نے پاسبان بنائی رکھی تھی اور وہ مجھے یقین ہے کہ اس بات کہنے کی اجازت دیں گے کہ یہ پاسبان جو ہے 93 کے اندر جب قاضی حسین احمد صاحب کو
لانچ کیا گیا تھا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان کی بہت مرضی شامل تھی تاکہ نواز شریف الیکشن ہار جائیں، جو آئی جی آئی کو توڑ کے اور یہ لانچ کیا گیا تو پاسبان ایک بنی تھی جنہیں قاضی صاحب کی امیج بلڈنگ کرنی تھی، اور پاسبان کے کانٹیکٹس جو تھے تب سے لے کے آج تک ہمارے دوست ہیں محمد درانی صاحب، اور ہمیں آسودگی بھی ہے کہ ان کے ماشاءاللہ بہت ہی گہرے اچھے تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ سمجھیں کہ پاسبان کے اندر بھی تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھے پاسبان کی وجہ سے. لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں اور درانی صاحب بھی اس کی بات شہادت دیں گے، ہمارے مرحوم دوست منصور صدیقی صاحب پاسبان کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ شوکت خانم کی 94 میں فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی تو اس بندے کے بارے میں کہا گیا کہ شوکت خانم نے 15 ہزار روپے کے سرٹیفکیٹ بنوائے تھے. انہیں جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے یا اسے جعلی مبینہ طور پہ کوئی جعلی فنڈ ریزنگ کی. تو عمران خان صاحب کے علم میں تھا، اور جب یہ پشاور میں، اب عمران خان صاحب کو نہیں یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جب پشاور میں فنڈ ریزنگ کے لیے جب وہ پبلک میں نکلے تھے تو اس بندے کو زبردستی گاڑی سے عمران خان صاحب نے توہین آمیز طریقے سے اتار دیا تھا، اور آج بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے سامنے اور ان کو اپنی ظاہر، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ سیاست جو ہے وہ بغیرت بھی ہوتی ہے اس طرح کی. نہ عمران خان صاحب کو غیرت کا کوئی احساس ہے، وہ نہ چپڑاسی شیخ رشید، پرویز الہی صاحب جیسے مہذب آدمی کو ڈاکو کہنا اور گالیاں دینا لوگوں کو، اور پھر کیسے بیٹھے ہیں. جب گئے ابھی ووٹ چاہیے تھا شجاعت حسین صاحب کو، وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ملنا پسند نہیں کرتے تھے. میں کہتا تھا کہ مل لیں یار، ایک زمانے کی بات ہے جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کو ملنا گوارا نہیں تھا، اور کہہ رہے ہیں جی کہ شجاعت صاحب مجھے پرویز الہی سمجھ دیں، مجھے وہ درجہ دیں. یہ بے غیرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بائٹنگ دا ڈسٹ، وہ کھے کھانا انگریزی میں کہتے ہیں کہ بائٹنگ دا ڈسٹ. تو یہ وہ سیف صاحب کا ذکر ہے. چنانچہ کمنگ بیک تو وہ اب بزدار صاحب کے اوپر وہ تلوار جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے. عمران خان صاحب صرف اتنا کوشش کر رہے ہیں کہ 26 مارچ گزارنے کے بعد فائنلی جو ہے دیکھا جائے کہ مارچ جو ہے وہ کہاں تک اور کس کروڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ ڈسکا کا الیکشن تو اب ملتوی ہو گیا، مگر اس نے بھی خاصا دھلکا مچانا تھا. موضوع تو یہ ہے کہ میرا بزدار صاحب کب جا رہے ہیں، کہ وہ ظاہر ہے میری پھیلائی خبر تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے جو عبد القادر کا گلے میں پٹا ڈالنا بہت اچھا لگا. اس موضوع پہ پچھلے جب سے ان کو پہلی دفعہ ٹکٹ ملا تھا آج تک ہر ٹی وی، ہر سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، ہر ایک تباہ آزمائی کی، سیاستدان، اور میرا خیال ہے کہ سینکڑوں مرتبہ تباہ آزمائی ہو چکی ہے. لیکن میں اس کو کسی اور اینگل سے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کو بخو پھیل گئی، وہ کیا ہے بات شناسائی کی، وہ 70 کروڑ کی بات بہت پھیل گئی ہے، اور بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی کی. ایسے بھونڈے طریقے سے کوئی بندہ 70 کروڑ لیتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب اور ہم نوا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا ہر درمی کے ساتھ پاکستانی قوم کا منہ چڑھاتے ہیں. اب دیکھیں وہ ٹکٹ دیا، بلوچستان کے لوگوں نے کہا کہ حضور یہی وہ بندہ ہے 70 کروڑ. اب عمران کو میں طبیعت جانتا ہوں، وہ جب پیسے پکڑ چکا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے. ظاہر پکڑے تو اس سے بڑے اچھے کاز کے لیے ہوں گے، انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ 70 کروڑ جی ہم کسی اچھے کاز کے لیے دیتے ہیں، پارٹی کے لیے فلاں. انہیں پکڑ لیے 35 کروڑ روپے مبینہ طور پہ، وہ بھی اپنی پارٹی نے بتایا، سیف اللہ ابرو سے پکڑ لیا ہے. اور جو سامنے نہیں ہے ان کا نہیں پتا کہ عمران خان صاحب، کیونکہ ہمیشہ سے ہمارے دوست سلیم صاحب ہی کہتے ہیں کہ سوائے پیسے والوں کو انہوں نے کبھی کسی کو ٹکٹ نہیں دیے. اب پہلی دفعہ کی چند دیے، اور پچھلے دفعہ فیصل جاوید کو اور شبلی فراز کو 1-2 کو دیے تھے. اب یہ حالت ہے ان کی کہ آپ نے آ کے اس کو ٹکٹ واپس لیا، باپ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ بچہ اب ہمارا بچہ ہے. آپ نے ظہور آغا کو اپنا ٹکٹ دے دیا، اور پھر ظہور آغا کو کہا کہ عبد القادر کے مقابلے بیٹھ جاؤ. پھر عبد القادر آیا اور باپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پٹا ڈالا، اور وہ بیچارہ جتنی دفعہ ٹی وی پہ آتا ہے وہ شرمندہ ہی کرا کے چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا.
اور ہر دفعہ کہ شاہزیب خانزادہ صاحب کے پاس مٹی پلیٹ ہوئی. شاہزیب خانزادہ تو لگتے ہیں کہ کوئی ان لوگوں کو خوار کرنے کے لیے مستقلاً ان کے ریکارڈ کو اسٹیٹ رکھنے کے لیے وہ اپنے پروگرام میں لاتے ہیں اور لوگوں کو بہت کچھ دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ مثال ہے جو یہ اب بھی کہتے ہیں کہ جی سینٹ کے الیکشن میں زرداری نے بڑا پیسہ چلایا. بھائی 70 کروڑ کا حساب دو عبدالقادر کا, اور تحقیق ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کوئی کسی جگہ پہ کوئی شرم کوئی جھجک کوئی حل نہیں کہ خود عمران خان صاحب کے بقول 70 کروڑ روپیہ آفر ہوئی ہے. اور پھر بلوچستان پارٹی نے کہا, تحریک انصاف کی بڑے بڑے لیڈرز نے پریس کانفرنس کر کے اور ٹی وی پہ آ کے کہ جی اسی بندے نے ہمیں 70 کروڑ کا کہا تھا کہ میری بات کرا دیں, اور پھر اسی نے ٹکٹ دیا اور وہی جیتا, اور جیتا بھی ایسا کہ 4 ووٹ زیادہ کے ساتھ. تو بہرحال میں نے کہا کہ اس کو عبدالقادر صاحب کے جو گلے پٹا ڈالا ہے تو وہ جو دوپٹہ ہے وہ 70 کروڑ کے عوض اس کے گلے میں ڈالا گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں, اور وزار صاحب کے بارے میں جو ہے کہ ان کا کیا مستقبل ہے, ٹھہر پائیں گے نہیں ٹھہر پائیں گے, وہ چند معروضات میرا خیال میں پیش کر ہی دوں. میرا خیال یہ ہے کہ شاید مزار صاحب جو تنگی ہے, وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجانگ آمد, وہ تنگی یہ ہے کہ مزار صاحب جتنی جلدی چلے جائیں, کل آنے والا نہیں, کل جو گزر گیا ہے, تو یہ مزار صاحب کے لیے تو خیر اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی حکومت کو وقتی طور پہ جو آسودگی ملی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا یا اس کو قائم رکھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.